صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت پارہ نمبر 26 اور سورہ حجرات کی آیت ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ممتحن ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا. قلوبہم للتقوی، یعنی صحابہ کے دلوں کا اور صحابہ کے تقوی. اب آپ بات کو سمجھیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کو ممتحن یعنی صحابہ کا امتحان لینے والا، اور صحابہ کے استاد امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام پر یہ الزام لگاتا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے. چند صحابہ کو چھوڑ کے، 2-4 صحابہ کو چھوڑ کے سب کے سب اسلام سے ہٹ گئے. یہ ایک الزام ہے. اب اس آیت کے اندر جہاں کہا گیا کہ صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا اور صحابہ نے علم حاصل کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام صحابہ کرام براہ راست شاگرد ہیں حضور کے. اب آپ یہ دیکھو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ حضور کی وفات کے بعد اسلام سے ہٹ گئے، واپس پھر گئے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام فیل ہو گئے، سب کے سب 2-4 کو چھوڑ کے. اب دنیا کے اندر بھی آپ غور کرو، ایک کلاس میں 30 بچے یا 40 بچے پڑھنے والے ہوں، اور ان 30-40 بچوں میں صرف 4-5 بچے پاس ہوں اور اکثر بچے فیل ہو جائیں. اب مدرسے کا جو محتمم ہوگا یا جو بھی ذمہ دار ہوگا، وہ اس کلاس کے استاد کو بلا کر ان سے یہ کہے کہ آپ پورے سال کر کیا رہے، آپ کی کلاس کا رزلٹ اتنا خراب کہ 30 بچوں میں 25 بچے یا 26 بچے فیل ہو گئے، صرف 3-4 بچے پاس ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جا رہا، نعوذ باللہ، یعنی آپ کی تعلیم اتنی کمزور تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگردوں کی اکثریت فیل ہو گئی. وہیں قرآن کریم کے اندر جہاں کہا گیا کہ صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا، ان کے دلوں کا، ان کے تقوی کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امتحان کا رزلٹ کیا آیا.
یعنی صحابہ کرام کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، کیونکہ امتحان کے بعد بچے پاس بھی ہوتے فیل بھی ہوتے، تو قرآن کریم کی آیت میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس آیت کے ذریعے یہ بتایا کہ تمام کے تمام پاس ہو گئے، تمام کے تمام، اس لیے تو اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، لہم مغفرۃ، اور انعام کے طور پہ وَأَجْرٌ عظیم، اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ ان سے کیا۔ اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر صحابہ کرام فیل ہوتے تو کیا اللہ ان کی مغفرت کا اعلان کرتا یا اجر عظیم کا وعدہ ان سے ہوتا؟ وہی دشمن طبقہ جو صحابہ کا دشمن ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ آیتیں تو حضور کے زمانے میں اتر رہی تھی، حضور موجود تھے، اب یہاں تک سب ٹھیک تھے حضور کے موجودگی میں، جب حضور چلے گئے ہیں دنیا سے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد ان کے دل بدلے۔ اب آپ اندازہ کرو، آپ کے علاقے کے اندر کوئی شخص چناؤ لڑتا، الیکشن لڑتا، آپ اس کو ووٹ بھی دیتے اور وہ جیت بھی گیا، کامیاب بھی ہو گیا، اب چند دنوں کے بعد آپ نے اس کو گالی بکنی شروع کری، برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے وہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جب یہ الیکشن میں امیدوار بن کے آپ کے سامنے آیا تو آپ نے تو اسے ووٹ دیا تھا، آپ کی ووٹ کے ذریعے تو یہ کامیاب ہوا، یعنی آپ نے ہی اس کا انتخاب کرا تھا، آپ نے ہی اس کو منتخب کرا، آج آپ اس کو گالیاں بک رہے ہیں، آج آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہم انسان ہیں، عالم الغیب نہیں ہے۔ جس وقت یہ ووٹ مانگنے آیا تھا اور اس نے جو جو وعدے کرے تھے تو ہمیں تو ایسا لگا جیسے اپنے وعدے یہ پورا کرے گا، اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا اور ووٹ دے کے اس کو منتخب کیا، لیکن یہ تو کامیاب ہونے کے بعد بدل گیا، اس نے تو کوئی کام نہیں کرا، تو یہ غلطی ہم سے ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اب سوچو ذرا، بہت سے لوگوں سے ہوتی، لیکن صحابہ کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا، صحابہ کو جو منتخب کیا وہ اللہ نے کیا، تو چلو ہم تو مان سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم جسے آج ہم ووٹ دے رہے ہیں کل وہ کیسا نکلے گا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا جس کا انتخاب میں کر رہا ہوں کل وہ کیسا رہے گا۔ کیا کسی انسان کے دل میں، خصوصاً کسی مسلمان کے دل میں یہ تصور بھی آ سکتا کہ بھئی اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ صحابہ بدل جائیں گے؟ کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ایک منٹ کے لیے بھی؟ حالانکہ اللہ کے علم میں وہ چیز بھی ہے جو ابھی دنیا کے اندر نہیں ہے، یعنی ایک انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، بعد میں پیدا ہوگا، وہ بھی اللہ کے علم میں، اور وہ پیدا کہاں ہوگا، کیا نام ہوگا، کیا کرے گا، کتنی عمر ہوگی، قیامت تک آنے والے لوگ بھی اللہ کے علم میں۔ تو ہم ان دشمنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی انسان سے کسی کا انتخاب کرنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا امتحان میں نے لیا، ان کے دلوں کا، تقوی کا، اور لہم مغفرت کہہ کے یہ اعلان بھی ہو گیا، سب کے سب پاس ہو گئے، اور واجر عظیم کہہ کے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان کے لیے بطور انعام اجر عظیم کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص صحابہ پہ انگلی اٹھاتا، صحابہ کو برا بھلا کہتا، تو وہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے، اس کے تو اور کچھ نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت،
اچھا ایک چکر اور، بعض لوگ گمراہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، بھائی نبیوں کو برا بھلا کہنے سے تو ذرا آدمی کا ایمان چلا جانا، لیکن صحابہ تو عام امت ہی ہیں، صحابہ کرام تو نبی نہیں ہے نا، تو اگر کسی صحابی کی شان میں یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے؟ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام کو ہم نبی نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر جو 700 آیات نازل ہوئی ہیں، 750، ان آیاتوں کا انکار ہو جا رہا ہے، سمجھے؟ صحابہ کرام کو اگر نعوذ باللہ کوئی کافر کہہ دے، اسلام سے خلاف کہہ دے، تو اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے مومن ہیں، اس آیت کا انکار ہوگا، اور قرآن پاک کی آیت کا منکر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام بے شک انبیاء نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین لوگ ہیں، اور ایسے مقدس ترین ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 750 آیات نازل قرآن کے اندر کی، یہ سمجھ لیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ دو طبقے ایسے ہیں، ایک کھلم کھلا صحابہ کو گالی دے گا، کھلم کھلا، ہاں ان کی تعداد کم ہے تو ہمارے سامنے وہ نہیں، لیکن اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں۔ اور ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آیا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں تو نہیں دی، صحابہ کرام کو ظاہری طور پہ برا بھلا تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم صحابہ کو حجت نہیں مانتے، یعنی دلیل نہیں مانتے، اور یہ بھی صحابہ کرام کو غلط سمجھنا ہی ہے۔ اگر صحابہ دلیل نہیں، صحابہ حجت نہیں، تو پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کے دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس کو دیکھنے والے اور سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ آج امت کے بعد جو حضور کی تعلیمات پہنچی ہے وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ ہم صحابہ کو حجت نہیں مانتے تو پوری تعلیمات میں انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک کہہ رہا جی ہم وہ نماز پڑھیں گے جو اللہ کے رسول نے پڑھی، تو صحابہ نے الگ نماز پڑھی تھی کیا؟ اور پھر اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے تو صحابہ نے دیکھا تھا، اس طرح تو دیکھا نہیں، یہ تو 1400-1300 سال کے بعد دنیا میں آئے۔ پھر ان کی ضد کہ نہیں ہم تو صحابہ کو حجت، ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی صحابہ کرام کو حجت مانتے ہیں، اور ہم صحابہ والی نماز ہی پڑھتے ہیں، اور صحابہ کو اپنے لیے دلیل مانتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد ہم صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، اور صحابہ کے گستاخ اور صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔